بھائی عبدالوہاب کو ان کا تو مسئلہ ہی الگ تھا، وہ تو اللہ کے ولی تھے۔ حضرت اقدس کو آپ دیکھیں کہ وہ تقریر میں سو جاتا تھا، پھر آنکھ کھل جاتی وہیں سے شروع ہوتا تھا۔ کمال تھا یہ۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، دیتے ہو گورا سر کو جھونکے لگ رہے، سر گھوم رہا ہے، نیند کے اثرات تھکاوٹ کے جب آدمی پر ہوتے تو، لیکن آنکھیں کھلی ہوئی، یہ وسنن ہے، سنتن ہے، اور آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ یہ نعاس ہے، یہ نعاس ہے۔ آنکھیں بھی بند ہو جائے اور عقل بھی چلی جائے، روح بھی چلی جائے، اس کو کہتے حضرت مولانا نوم دامت برکاتہم العالیہ۔ آیا سمجھ میں؟ سنتن میں اور وسنن میں سر گھومتا ہے ادھر ادھر۔ میں آپ کے سبق میں سویا نہیں ہوں، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے، میں یہاں جب میں دور حدیث اکیلا پڑھاتا تھا تو 2 مرتبہ میں سبق میں سو گیا، لیکن ساتھیوں کو پتہ نہیں چلا۔ سمجھتے ہیں؟ اب تو میں نے کم کر دیا، ساری کتابیں کم کر دی، میں آزاد ہوں، جمہوریت پر عمل کر رہا ہوں۔ اب تو 4-5 سبق ہے میرے پاس، بخاری مکمل ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ترمذی جلد اول ہے، مشکوت ہے، سمجھے؟ بس یہ ہے، تخصیص کا کوئی سبق ہے، تخصیص۔ تو اب تو میں آزاد ہوں، لیکن جب میں پورا کا پورا پڑھاتا تھا تو ظاہر ہے کہ میں تو اردو والا محتاج ہوں۔ میرا علم تو شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان اور مولانا بنوری مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک والا تو علم نہیں ہے۔ اردو دیکھ دیکھ کر کے تو اس کے لیے دیکھنے کے لیے تو ٹائم تو لگے گا نا۔ اب رات کو بھی نہ سو، دن کو بھی نہ سو، سبق میں 2-3 مرتبہ میں سبق میں سو گیا، لیکن الحمدللہ پتہ ساتھیوں کو پتہ نہیں چلا، تقریر کرتے کرتے سو گیا، پھر وہیں سے اٹھا لیا۔ سمجھے؟ جامع فاروقیہ میں نماز میں 1 مرتبہ سو گیا۔ سمجھے؟ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کو دیکھ کر کے دیوار بھی گر جاتے تھے، اتنا اس کا رعب تھا، لیکن نماز پڑھاتے 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 ہم عادی ہو گئے، ہم پہ کوئی رعب نہیں تھا۔ مولانا عادل صاحب بالکل نہیں ڈرتے تھے حضرت اقدس سے۔ لوگ مولانا عادل تو ویسے دلیر تھا، علماء کہتے تھے مولوی عادل کو کہ تو کیا بلا ہے، لوگوں کی زبان بند ہو جاتی۔ ایک تو ان کے ابا تھے، والد تھے، اور اسی باپ کا بیٹا تھا، غیرت مند، اور اللہ آپ کا بھلا کرے دلیر آدمی تھا، اور عادل ویسے بہت دلیر تھا، اور بعض باتوں میں تو حضرت اقدس کو کہتے نہیں ٹھیک نہیں ہے یہ۔ ہاں، دوسرے لوگ کامتے تھے۔ مفتی نظام الدین کی زبان ادب و احترام کی وجہ سے بند۔ شیخ الحدیث مولانا عنایت اللہ بڑے بڑے اکابرین، ان کی ادب و احترام کی وجہ سے زبان بند، حضرت کے شاگرد تھے۔ مولانا عادل صاحب اس طرح، اور یہ مولی نور البشر آپ کا قابل آدمی ہے، اس کی سبق میں حضرت بیٹھا ہے، اور سوال ہی نہیں ہے کہ حضرت کسی کے سبق میں بیٹھے۔ میرے سبق میں کئی دفعہ بیٹھا، میں دورہ صرف نہ پڑھا تھا، 1.5 گھنٹہ ایک دفعہ بیٹھا، سمجھے؟ اس میں نحمیر ہے، خلاصہ ہے، تتمہ جمل ہے، ارشاد الصرف ہے، اور اجرا کراتا تھا، ترکیب کراتا، سمجھے؟ اور حضرت نے کہا لاؤڈ اسپیکر دے دو، لاؤڈ اسپیکر میں نے لے لیا۔ 1.5 گھنٹے کے بعد یا اللہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، خدا خیر کرنا۔ حضرت اٹھا اور اٹھ کر کے فرمایا کہ دیوبند کے اندر ہمارے ایک استاد تھے اور صرف نحو کے اجرا کراتے تھے، پڑھاتے تھے، تو میں نے بس سمجھا۔ اس کے بعد میں مایوس ہو گیا کہ ابھی ہندوستان میں بھی یہ سلسلہ ختم ہو گیا، پاکستان میں بھی ختم ہو گیا، اور مولوی صاحب نے آج میرا دل خوش کر دیا۔ میں نے کہا شکر ہے الحمدللہ، سمجھے؟ میں نے کہا شکر ہے ربا، یا اللہ بچ گیا، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ بچ گیا، سمجھے؟ باقی جمعہ تو میں ویسے پڑھاتا تھا، آپ بیٹھتے تھے میں بیان کرتا تھا، نمازیں میں پڑھاتا تھا، صبح فجر کے بعد میں درس بھی دیتا تھا، اس میں رمضان میں مسائل کا درس دیتا تھا، تو یہ تو اس میں ڈر مر کچھ بھی نہیں، یہ ختم ہو گیا تھا۔ نماز میں سو گیا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. شیخ حسین رشید تھے، یہ 4 استاد آئے تھے مدینہ سے، شیخ حسین رشید، شیخ اسلام الدین، شیخ محمد ایاز رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے برادر مکرم مولانا غلام اکبر صاحب بزرگ زادہ، اس کے شاگرد یہاں پر ہوں گے. یہ 4 آدمی سعودیہ سے مبعوث ہو کر کے اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آ گئے جامع فاروقی میں. شیخ حسین رشید نے، وہ ہے ابھی اہل حدیث حضرات کے مدرسے میں پڑھاتا ہے، تو حضرت جی نے مجھے فرمایا شیخ منظور، میں نے کہا نام سیدی ایش تقول؟ شیخ منظور واللہ ان القراءۃ قد كانت جیدۃ صباحا مبکرا، قراءت تو بڑی اچھی تھی، ولكن كنت تقف بین الآیتین وقوفا طویلا. ظالم کے بچے کو دیکھو. شیخ منظور ان القراءۃ قد كانت جیدۃ صباحا مبکرا ولكن كنت تقف بین الآیتین وقوفا طویلا، لیکن 2 آیتوں کے درمیان میں آپ وقف کرتے تھے، ٹھہرتے زیادہ تھے. میں نے کہا شیخ ما كنت اقف وقوفا طویلا بل كنت اسوج سوجتا کثیرا. میں نے کہا شیخ كنت انام نوما کثیرا، میں سوتا تھا. کہ واللہ، میں نے کہا واللہ. ظالم اس قسم کا کہتے جہاں پھر آپ وہیں سے اٹھاتے تھے. یہ عادت پڑی. بھائی عبدالوہاب کو آپ نے دیکھا تھا، میں تو ابھی عیاش بن گیا، راحت بن گیا، راحت طلب اور عیاش. ورنہ میری عادت یہ ہے کہ جیسے اذان شروع اللہ اکبر نیت کر لو تو اللہ اکبر سے نیت کر کے سو جاؤ، تو سو گیا، نیند آ گئی، لا الہ الا اللہ پر آنکھ کھل جاتی، قسم خدا کی. کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے، یہ پریکٹس تھا. اب حرام کھلایا ان لوگوں نے، مریدوں نے، تو اب مسئلہ تو خراب ہو گیا. ورنہ مسئلہ یہی ہے. بھائی عبدالوہاب کو ان کا تو مسئلہ ہی الگ تھا، وہ تو اللہ کے ولی تھے. حضرت اقدس کو آپ دیکھیں کہ وہ تقریر میں سو جاتا تھا، پھر آنکھ کھل جاتی تھی، وہیں سے شروع ہوتا تھا. کمال تھا، یہ ان کا کمال تھا. خیر، آپ کو وسنو سمجھ میں آ گیا؟ وسنو سے سنتن، ایسے تھکا ہوا آدمی اور سر پہ بوجھ ہو، نیند آ رہی ہو تو ایسے آنکھیں کھلی رہتی ہیں، یہ وسنو ہے، سنتن ہے. اور پھر یہ ہے کہ نعاس کے اندر آنکھیں بند ہوتی ہیں، کھلتی ہیں. اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم. اور نوم کے اندر روح چلی جاتی ہے، نوم کے اندر روح چلی جاتی ہے اور عقل بھی چلی جاتی ہے نوم کے اندر. سمجھے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ روحوں کو قبضہ کرتا ہے. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے.